چھوڑا ہے اور یہ ویڈیو دکھا دکھا کے ان سے وہ غلط کام کروا رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں ہے کہ چیئرمین نیب کے عہدے پر فائز ایک شخص جو ہے وہ حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہو، اور یہ مناسب بات نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا، اور یہ میں کبھی پتہ نہیں کتنے دنوں سے، کتنے مہینوں سے، شاید کوئی 1-2 سال ہو گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں، لیکن آج تک چیئرمین نیب کے متعلق بات کرنے پر کبھی کوئی اس قسم کی پریس ریلیز نیب نے جاری نہیں کی جس میں مجھے تھریٹ کیا گیا ہو کہ جی ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے یا آپ کو بلا لیں گے یا آپ کو نوٹس دے دیں گے۔ لیکن حلیم عادل شیخ کے متعلق جب میں نے بات کی تو جو پریس ریلیز ہماری اس پریس کانفرنس کو جو 1 جولائی کو میں نے کی تھی اس کے بعد جاری ہوئی، وہ پریس ریلیز میں انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی سیکشن 31A جو ہے نیب آرڈیننس کا، اس کو دیکھتے ہوئے میرے بیان کی انہوں نے مذمت بھی کی اور یہ کہا کہ ہم اس پر جو ہے کارروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں اور کارروائی میرے خلاف وہ کریں گے۔ اور 31A میں نے پھر پڑھا 31A ہے کیا۔ 31A جو ہے وہ کسی بھی طرح سے مجھ پہ تو لاگو نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی جتنا میری سمجھ میں آیا ہے وہ نیب کے ان لوگوں کے متعلق ہے جو نیب کے ملازم ہیں یا کسی بھی طرح سے کسی مقدمے کی انکوائری میں، انویسٹیگیشن میں، پروسیکیوشن میں وہ شامل ہوں، ان کا تعلق اس سے، اور وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے وہ اثر انداز ہوں، یعنی کہ جو ملزم ہیں ان سے مل جائیں، کچھ چیزوں کو وہ کریں، تو وہ پھر جس جرم میں کسی کے خلاف، کسی الزام میں کسی کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو اس کو بھی اس کے تحت شامل کر لیا جائے گا۔ اب خورشید شاہ صاحب اور اعجاز جکھرانی صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں، جو میں اب بھی کہتا ہوں کہ زیادتی ہے، ظلم ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، تو اس پر بات کرنے کی پاداش میں مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے خلاف 31A کے تحت جو ہے وہ کارروائی کرنے پر غور کر رہے ہیں اور ہم اس پہ ایکشن لیں گے۔ میں نے پھر کل یعنی کہ 2 جولائی کو دوبارہ ایک پریس کانفرنس کی اور ان نالائقوں اور نااہلوں کو میں نے سمجھایا کہ میں تو وکیل نہیں ہوں، آپ کے یہاں تو بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہوں گے، یہ 31A تو نیب کے اوپر خود لگتا ہے، نیب کے لوگوں کے اوپر لگتا ہے، سب سے زیادہ چیئرمین نیب کے اوپر لگتا ہے، اس لیے کہ وہ اثر انداز ہو رہا ہے، ہر کیس کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہا ہے، حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اچھا جی، کل وہ پریس کانفرنس کی میں نے، شام کو پھر ایک اور پریس ریلیز آتی ہے کل کی تاریخ میں، اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب میں نے جو نیب کے خلاف عوام کو گمراہ کرنے، بے بنیاد اور حقائق کے منافی پروپیگنڈا کرنے، نیب کی جو ماشاءاللہ جو ساکھ ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ کیا ساکھ ہے ان کی، اس ساکھ اور شہرت کو نقصان پہنچانے کی میں نے جو الزام میں مجھے لیگل نوٹس بھیجیں گے زبردست۔ نیب کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم ٹرانسپیرنٹی کے ساتھ بڑے شفاف طریقے سے ہم کوئی نہ اپوزیشن حکومت کو دیکھتے ہیں، ہم اپنا کام صحیح کر رہے ہیں۔ دوسری طرف خان صاحب بڑے دعوے کہ نیا پاکستان انصاف ہوگا، سب کچھ ہوگا، کیا خان صاحب کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ واضح ان کی آدھی کابینہ کے ارکان اس وقت مختلف الزامات میں ہیں، مختلف کرپشن کی جو میگا ایونٹس ہیں، لیکن کچھ ہو نہیں رہا، تو خان صاحب بھی خاموش ہیں، چیئرمین نیب کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں رہے، حکومت بھی خاموش ہے، وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بات ہم نے بار بار کہی ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، نیب اس حکومت کی سیاسی انتقامی کارروائی کا ہتھیار ہے، اور چیئرمین نیب کے پاس کچھ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس ان کی ویڈیوز ہیں جس کی بنا پر چیئرمین نیب کو وہ اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں اور ان کو وہ گما رہے ہیں، جس کے خلاف کروانا چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں، جس کو چھڑانا چاہتے ہیں چھڑا لیتے ہیں۔ چیئرمین نیب اپنے کوئی فیصلے قانون کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ نیب کے قانون کا جتنا غلط استعمال چیئرمین نیب کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا۔ اگر مس یوز آف اتھارٹی پر کوئی کیس بنتا ہے، کوئی سپر فٹ کیس آپ کا ہے، تو وہ چیئرمین نیب کے خلاف ہے۔ تو یہ تو ڈکی چھپی بات نہیں ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کے اوپر الزامات ہیں، اور میں نے کچھ چیزیں تو گنوائی ہیں، بے شمار ہیں، کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اپوزیشن کو دبانے کے لیے بس کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ جو الیکشنز ہونے ہیں، چاہے بلدیاتی الیکشنز ہو جائیں یا جنرل الیکشنز ہو جائیں، ایم کیو ایم کو اگر کوئی غیر مرئی قوتوں کی حمایت نہ ملی اور زبردستی طور پر ماضی میں جس طرح وہ جیتتے رہے اس طرح نہ جیتے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم کوئی زیادہ بہتر نتائج دے سکے گا۔ یار یہ ایک سعید صاحب یہ بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن میں چیئرمین نیب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے، اور وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوتا ہے۔
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن صرف پریس کانفرنسز کی حد تک چیئرمین نیب کے خلاف باتیں کرتی ہے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے، لیکن عملی طور کے اوپر اس معاملے پہ کسی کورٹ آف لا سے رجوع نہیں کیا گیا، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، ایک تو میں جو کچھ کر رہا ہوں، مجھے کوئی میری پارٹی نے تو نہیں کہا کہ بھئی یہ ساری چیزیں کرو. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، میرے وہ مخالفین ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ جب بے گناہ ہوتے ہوئے زیادتیاں ہوتی ہیں، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، سالوں جیلوں میں رہتے ہیں، ان کے اثاثے منجمد ہو جاتے ہیں، ان کی فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں، کوئی اس پر وہ بات نہیں کرتے. لیکن جب ہم کوئی مطالبہ کریں اور جائز مطالبہ کریں، بے شمار لوگ ہیں، میں ابھی تو ایک بات کر رہا ہوں، بے شمار لوگ ہیں بھائی. ہمارے جو پچھلے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے نا، فردوس شمیم نقوی صاحب، ان کے حوالے سے بھی نیب میں کچھ چیزیں ہیں. اسی طرح کے سملر کیسز میں بہت سارے لوگ گرفتار ہیں، فردوس شمیم گرفتار نہیں ہیں. تو یہ جو لاڈلے ہیں نیب کے، اگر ہم ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیز ہوتی ہے. باقی چیئرمین نیب کو میں تو مشورہ دوں گا کہ وہ ویڈیو کی وجہ سے وہ بیچارے اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ وہ خود استعفیٰ دینا چاہیے ان کو. مطلب اس عمر میں اس طرح کی جو ہے نا بلیک میلنگ، حکومت کے ہاتھوں اٹھانا، پھر حکومت کی ایما پر مختلف بے گناہ لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرنا، پھر یہ لوگوں کی بدوائیں ہوتی ہیں. اس عمر میں وہ بدوائیں نہ اٹھائیں تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. جی وقت آدھے دن شور شرابہ اور ان کو اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں تھا. چلیں وہ تو باہر کی خبر تھی، جیو نیوز تو یہاں تھا نا، اس پہ کیس کیا جا سکتا تھا. یہ جیو نیوز کی سٹوری ہے. ڈرون اٹیک ڈو ناٹ بادر پریزیڈنٹ زرداری، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جیو نیوز کی سٹوری ہے سپٹمبر 24، 2010. تو یہ تھی جو اس کتاب میں واضح لکھا گیا تھا کہ ایک ڈیل کی، جس کو کونڈلیزا رائس صاحبہ نے انیشیٹ کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، محترمہ کی اور مشرف کی ڈیل کرائی. کیوں کرائی؟ تاکہ ڈرون اٹیکس کیے جا سکیں، جو امریکی مفادات ہیں انہیں پروٹیکٹ کیا جا سکے یہاں. اور وہ ہوئے یا نہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے ڈرونز کے نمبر رکھ دیے. آپ کو پتا ہے کہ وہ مفادات جو ہیں وہ یہاں پر پروٹیکٹ بالکل ہوئے، آپ کو نظر آ گئے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں، اس بات سے آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہو گیا. یہ ایک اور کتاب ہے، اس کی میں آپ کو کاپیز دے دوں گا ابھی. یہ کیا لکھتی ہے؟ بھٹو اینڈ زرداریز کرپشن ہائی لائٹڈ ان ریمنڈ بیکرز بک آن ڈرٹی منی. یہ ریمنڈ بیکر کی یہ بک ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہ معاہدے کیے کیوں گئے تھے، ڈر کیا تھا. یہ ساز باز مغربی دنیا کے ساتھ کی کیوں گئی تھی؟ یہ اس لیے کی گئی تھی کہ اپنی گندا پیسہ منی لانڈرنگ کا جو یہاں ایان علی اور دوسروں کے تھرو جاتا ہے وہ ان کے پاس پڑا ہوا تھا. تو اپنے مالکان کو خوش کرنے کے لیے، اپنا پیسہ بچانے کے لیے یہ ڈیلز کی گئیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں. تو آج میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کا سوال ہوگا. آج میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی، شاہ رخ خان ہے اس فلم میں، اور ان کا ایک فیمس ڈائلاگ ہے، میں ہوں نا. اب بلاول صاحب اپنے تمام متولیوں کے ساتھ واشنگٹن پدھار رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ عمران خان نے کہا ہے بیسس. جب آپ نے عمران خان سے کہا کہ بیسس دو گے تو اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، بالکل نہیں. تو میں ہوں نا، اب مجھے لائیے. آپ ڈرون اٹیک کرنا چاہتے ہیں، عمران خان نے کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، تو میں ہوں نا، میں کروں گا. آپ پاکستان کے اوپر جو آپ کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ لانا چاہتے ہیں، اور اس پہ عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. تو بھائی ہم کہیں گے ہمیں نوکری دیں، وائی ناٹ، ہم سب کچھ کر کے دیں گے. عمران خان نے کہا وی آر پارٹنر ان پیس بٹ وی آر ناٹ پارٹنر ان کانفلکٹ. ہم جنگ میں ساتھی نہیں ہیں، امن میں ہر طرح کے ساتھی ہیں. بلاول صاحب جا کے کہیں گے ساتھی کیا بات ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ حکومت میں لائیں ہمیں، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں.
تو بلاول صاحب واشنگٹن جا رہے ہیں نوکری کی عرضی لینے. بٹ بلاول کو ایک بات بتا دوں, آپ وہاں شوٹنگ تو کرنے جا رہے ہیں, میں ہوں نہ کی, لیکن پاکستان بدل چکا ہے. پاکستان کا میڈیا بدل چکا ہے, پاکستان کی عوام بدل چکی ہے. اب آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ بدل چکی ہے. یہاں حلیم عادل شیخ جیسا اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھا ہے جس کو نہ آپ اسمبلی میں بولنے دیتے ہیں نہ گھسنے دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو ڈر ہے اس کی آواز سے. اور اوپر سب سے بڑی بات عمران خان بیٹھا ہے. آپ لوگوں کی ایسی کی تیسی اب آپ ایسی ڈیلیں کریں, اب ایسی ڈیلیں کرنے نہیں دیں گے. مادر وطن کے انٹرسٹ کو اب بیچنے نہیں دیں گے کسی کو. ہم کسی بھی دنیا کے ملک کے ساتھ ہیں پیس کے لیے, امن کے لیے. کوئی بھی پاؤں بڑھائے, ایک قدم بڑھائے, ہم 10 بڑھائیں گے, کیونکہ ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے واضح